بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، اب نون لیگ والے مسلم لیگ کے لیڈر نواز شریف صاحب وطن واپسی کے لیے اس نے ٹکٹ کنفرم کر دی۔ نون لیگ والے کے حلقوں میں اور ان کے جو خواری ہے اور ان کے جو ترجمان ہیں وہ بار بار اس بات پہ ضد کر رہے ہیں اور اصرار کر رہے ہیں کہ آخرکار نواز شریف صاحب ملک کے عوام کے لیے خدمت کے لیے اور اس ملک پاکستان کے لیے 4 سال بعد اس نے آخرکار ٹکٹ کنفرم کر دی، جبکہ دوسری طرف اس کی ناک کٹ گئی ہے۔ وہ یہ سارے باتیں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں ایک تازہ بلیٹن کے ساتھ۔ لیکن مین مدعے پہ جانے سے پہلے سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو واچ کرنے کے بعد لائک کا بٹن لازم دبائیں، کیونکہ ہمارے چینل کو رپورٹ کر رہے ہیں تاکہ ہماری آواز زیادہ لوگوں تک نہ پہنچے، اس لیے آپ لوگ کا لائک کا بٹن دبانا بہت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں مین مدعے پہ۔ جیسے ہی نواز شریف صاحب نے ٹکٹ کنفرم کر دی اور وہ 3 ملکوں سے ہوتا ہوا پاکستان پہنچے گا، لیکن دوسری طرف کراچی جو کچھ نہ کچھ نون لیگ والوں کا بھی شہر کہا جاتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ہے، کیونکہ وہاں سے گورنر بھی نون لیگ والوں کا آیا ہوا ہے اور بھی 2-4 سیٹیں وہ جیت کے آئے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہے۔ اگر دیکھا جائے اس کے مقابلے میں بلوچستان، تو بلوچستان میں نون لیگ والوں کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے۔ سندھ میں ویسے بھی اندرونی سندھ میں ویسے بھی پی کا ہولڈ ہے اور کے میں بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ صرف اور صرف ایک کراچی تھا جہاں سے زبیر عمر صاحب گورنر بھی رہ چکے ہیں۔ اب نون لیگ والوں کی طرف سے کور کمیٹیاں اور کمیٹیوں کے میٹنگ سٹارٹ ہے کہ کسی طرح لوگوں کو نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے لایا جائے گا۔ سننے میں آئے باوثوق ذرائع سے میں اطلاع اور خبر دے رہا ہوں کہ باوثوق ذرائع سے زبیر عمر صاحب 2-3 میٹنگوں سے غیر حاضر رہے، وہ بھی کسی نہ کسی ناراضگی کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہیں، ان میں سے ایک بیگ صاحب ہے اور بھی کافی بندے ہیں کہ وہ میٹنگ میں نہیں آ رہے۔ اب بات یہی ہے کہ آیا کیا ہوا ہے۔ جس طرح بشیر میمن صاحب کو عہدہ دینے پہ کافی نون لیگ والے پریشان ہیں اور وہ اس بات پہ بدضد ہے کہ آیا یہ جو بشیر میمن صاحب کو جو عہدہ دیا گیا ہے نون لیگ میں شمولیت پہ، تو کیا اس نے جو پہلے جو بیان دی تھی کیا وہ حقیقت پر مبنی تھی؟ یہ بھی اب سوچنے والی بات ہے۔ دوسری طرف نواز شریف صاحب کی ٹکٹ کنفرم ہو کہ 21 اکتوبر کو قطر جائے گا۔ قطر کے شیخ سے کچھ گارنٹیاں لے کے کچھ گارنٹیاں دے کے سعودی آئیں گے اور سعودیہ میں بھی سیم یہی پوزیشن کر کے پھر دبئی سے ہوتا ہوا سیدھا لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈ کرے گا۔ لاہور ایئرپورٹ سے سیدھا جلسے میں لے کے آئیں گے، لیکن جلسہ صرف اور صرف وہاں اب نہ کوئی مریم نواز، نہ حمزہ شہباز اور نہ کوئی اور لیگی کارکن تقریر کرے گا، صرف نواز شریف صاحب تقریر کرے گا۔ بوجہ یہی ہے کہ لوگ جو کرائے کے ٹٹو اور جو لوگ لے کے آ رہے ہیں وہ صرف اور صرف ان کو اس بات پہ آمادہ کیا جائے گا کہ آپ نے صرف نواز شریف صاحب کے لیے نعرے نکالنے اور نواز شریف صاحب کا تقریر سن کے پھر آپ لوگ بے شک چلے جائیں، تو اس کے بعد پھر وہ اپنے محل میں چلا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عدالتوں میں اور باقی اداروں میں ان کے لیے رعایت کی گنجائش پیدا کی گئی ہے اور ان کو گارنٹی دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ ناظرین ابھی بھی 19-20 دن باقی ہے۔ اب 15 اکتوبر ملک کی سیاست کا ایک اہم ڈیٹ ہے۔ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا تو ٹکٹ اسی دن پہ نواز شریف صاحب پاکستان آ جائیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے یہ ڈیٹ۔
لیکن دیکھنا یہی ہے کہ آیا نواز شریف صاحب آ کے ہمارے مقتدر حلقے، ہمارے آئین اور قانون جو وہ ملزم اور مجرم قرار دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کیا ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک ہوگا، اور یا جس طرح دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے آیا اسی طرح ہوگا۔ لیکن دوسری طرف جو مین خبر ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا وہ یہی ہے کہ زبیر عمر صاحب نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، بیگ صاحب نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور ان لوگوں نے بھی اب منہ پھیر لیے، وہ پریشان ہے کہ ہم کس بیانیے کے تحت اور کس آئین کے تحت اور کس حواس پہ لوگوں کو اکٹھا کریں گے، یا شاید کچھ اندرونی اور معاملات چل رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھا جائے حاکان عباسی صاحب یا مفتاح اسماعیل صاحب کے ان کا معاملہ کچھ اور تھا، لیکن زبیر صاحب یہ نون لیگ والوں کا ترجمان تھا، تو اب اس کی ناراضگی یہ بھی ایک بڑی بات ہے نون لیگ والوں کے لیے، یہ بھی ایک بڑا جھٹکا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں صرف اور صرف اب حلقے یہ بات کر رہے ہیں کہ صرف نون لیگ والے صرف پنجاب تک رہ چکے اور پنجاب میں صرف لاہور تک رہ چکے۔ اب ناظرین کرام، جو شادرہ کی لاسٹ ٹائم پہ 2 دن پہلے جو ایک جلسہ ہوا تھا اس میں بھی لوگ آئے تھے، میڈیا والوں نے پوچھا تھا کہ آپ لوگ میڈیا والوں سے کیا آپ لوگ مریم نواز کے لیے آئے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم مریم نواز پہ لعنت بھیجنے کے لیے آئے، ان کو گالی نکالنے کے لیے آئے۔ نوبت یہاں تک آپ پہنچیے، جبکہ دوسری طرف لیگی قیادت، سرکردہ قیادت جو ہے نا، لوگوں کو ہونڈا بائک کی پیشکش کر رہے کہ لوگوں کو لے کے آئیں اور ہونڈا بائک لے کے جائیں۔ اب سامعین کرام، یہ حال ہے نون لیگ والوں کا۔ کسی وقت میں نون لیگ وال پاکستان کا مقبول ترین جماعت تھا، لیکن ان کے 16 مہینے کیریئر کا جو ان لوگوں نے حکومت کی اور جو لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا اور جو لوگوں پہ ظلم اور ستم ڈالے، ان کا حال یہی ہو گیا کہ ان کے صرف اور صرف ووٹ بینک لاہور شہر جتنا رہ گیا۔ اب سامعین کرام، میں ایک حقیقت کی بات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مریم نواز کی تقریر 1,10-12 گھنٹوں میں 1,30,000 لوگوں نے دیکھے، جبکہ اس طرح اسی دورانیے میں بلاول بھٹو کی تقریر 50 سے 80 ہزار لوگ دیکھتے تھے، اور اسی طرح ان کے چاچا ان کی تقریر لوگ 1,10,000 یا 1,00,000 تک لوگ دیکھتے تھے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے مقبولیت کی نشان، تو اس کے بدلے اتنے دورانیے میں عمران خان صاحب کی تقریر، آیا آپ لوگ گیس کر لیں کہ کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ عمران خان صاحب کی تقریر 1.5 کروڑ لوگ اتنے دورانیہ میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک عمران خان صاحب کی مقبولیت کی گراف ہے۔ اب بلوچستان میں ایک باپ کا پارٹی ہے، وہ ان کے جولی میں کسی طریقے سے ڈالی جائے گی، باقی KPK میں کوئی ان کو امید نہیں ہے، بلوچستان میں کوئی بھی اور امید نہیں ہے، سندھ میں ویسے بھی PPP کا ہولڈ ہے، تو صرف اور پنجاب تک نون لیگ والے رہ گئے۔ اب ناظرین کرام، کیا ان کے ساتھ اور کیا ہونا ہے؟ ایک اور خبر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، وہ یہی ہے کہ نگران حکومت نے 3 روپے اور کچھ پیسے فی یونٹ پھر بجلی بڑھا دی، لیکن میں نے اور آپ نے خاموش رہنا ہے، میں نے اور آپ نے کوئی مزاحمت نہیں کرنا ہے، کیونکہ نگران وزیر اعظم 5 روزہ دورے کے بجائے دورہ 12 دن کر لیتے ہیں۔ وہ ایپل ٹاؤن میں اوپر فلور پہ کھانا اپنے فیملی سمیت کھا جاتا ہے، جبکہ ایک بندے کا 300 یورو پہ چارج ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیو یارک چلا جاتا ہے، نیو یارک سے سیدھا عمرے کے لیے چلا جاتا ہے، کیونکہ مفت مال ہے، دل بے رحم ہے، میں نے اور آپ نے ٹیکس سے ان کو پالنا ہے، اور میرا باپ دیکان ہوگا تو میں بھی دیکان ہوں گا، ان کا باپ پرائم منسٹر ہے تو بیٹا بھی پرائم منسٹر ہوگا، ان کا باپ آفیسر ہے تو بیٹا بھی آفیسر ہوگا، لیکن دیکان کا بیٹا دیکان، دیکان بن دیکان اور خان بن خان، یہ چیزیں یہ جو ملک وطن اور ملک پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب سامعین کرام، دیکھنا یہی ہے کہ آیا کیا
اور ہمارے اوپر کتنے ظلم اور ستم ہوں گے. مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ہم دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں. ہماری شعور، ہماری آئین، ہماری ساری جو مسلمان ملکوں کے برابر، جو مسلمان آئین کے برابر ہمیں حقوق ملنا چاہیے وہ ہمیں نہیں مل رہے. سامعین کرام، یہ کچھ باتیں تھے جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل سمیت خوش اور خرم ہوں گے. سامعین کرام، مجھے اجازت دیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.